الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل شہر رمضان وهو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ الاجابۃ والعتق من النار۔ مومنین کرام، چونکہ ہماری گفتگو رحمت الہی کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور اس کے پہلے میں نے ابواب رحمت الہیہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ، ایک بڑا دروازہ یتیموں کی پرورش کرنا ہے، یتیموں کی کفالت کرنا ہے، یتیموں کی رعایت کرنا ہے۔ کون سی ایسی بستی ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر یتیم بچے نہ ہوں؟ ہم دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں بہت سے ایسے یتیم موجود ہوں گے، رشتہ داروں میں یتیم بچے ہوں گے، قرابت داروں میں یتیم بچے موجود ہوں گے۔ تو جب یتیم موجود ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں، جس حد تک بھی ممکن ہے، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اسی اعتبار سے ہم یتیموں کی پرورش کریں۔ اس کے بعد پھر دوسرے علاقے میں، دوسرے مقامات پر اگر ایسے یتیم ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی بھی خدمت کی جائے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے علاقے میں اس چیز کو دیکھیں۔ اگر ایسے یتیم بچے ضرورت مند ہیں تو پہلا اور اولی حق یہ ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں، ان کی طرف نظر کریں۔ ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ آپ یتیموں کے اوپر خصوصی توجہ کرتے تھے۔ معصومین علیہ السلام خصوصی نظر رکھتے تھے یتیموں کے اوپر۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب ہمارے ہاں علماء کرام یا مراجع اعظام تک پہنچا تو ہمارے علماء اور مراجع کرام کا بھی یہی طریقہ رہا کہ خصوصی توجہ ہوتی تھی یتیموں کے متعلق۔ خصوصاً اس زمانے میں نجف اشرف میں جو ہمارے آیات اعظام موجود ہیں، چاہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ ہوں، چاہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی حفظہ اللہ ہوں، چاہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد اسحاق فیاض حفظہ اللہ ہوں، چاہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم حفظہ اللہ ہوں۔ یہ جو ہمارے مراجع کرام نجف اشرف میں بھی موجود ہیں، چونکہ نجف اشرف میں یا کلن عراق میں شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو جب شہداء بہت زیادہ ہیں تو اسی اعتبار سے یتیموں کی بھی کثرت ہے، یتیم بچے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان آیات اعظام کے ہاں ہر مرجع کے پاس ایک سینٹر ہے، ایک خاص مرکز ہے کہ جس کے ذریعے یتیموں کی پرورش ہوتی ہے، یتیموں کی خدمت ہوتی ہے اور یتیموں کی رعایت ہوتی ہے۔ خصوصی طور پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی حفظہ اللہ یتیموں کی پرورش کے متعلق، یتیموں کی رعایت کے متعلق خصوصی توجہ دلاتے ہیں۔ وہ خود بھی اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس قابل ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے یتیموں کی مدد کر سکے تو اس کو مدد کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ بلکہ عموماً اپنے خصوصی خطابات میں یتیموں کے متعلق وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں۔ ان کا عموماً جو خطابات ہوتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تم اپنے بچوں کے لیے لے کے آتے ہو اور تمہارے پڑوس میں، تمہارے بغل میں کوئی یتیم بچہ ہے، تو کوشش یہ کرو کہ وہی چیز اس یتیم بچے کے لیے بھی لے کے جاؤ، اور جب وہ چیز لے کے جاؤ تو سب سے پہلے اس یتیم بچے کو دو، اس کے بعد اپنے بچوں میں تقسیم کرو۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں، بس صرف اپنے بچوں کے لیے لے جا سکتے ہو تو اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، لیکن یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو وہ چیز کبھی مت دینا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس مقدار میں بھی یتیم بچے کو اپنے باپ کے فوت ہو جانے، اپنے والدین کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے یتیمی کا احساس ہو اور تکلیف ہو۔
کا اس قدر بھی جو ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ یتیم بچے کو تکلیف ہو، یتیم بچے کو اذیت ہو۔ یتیموں پر شفقت کرنا، یتیموں پر مہربانی کرنا، یہ ہمارے یہاں عموماً معروف ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرا جائے، اس کے اوپر مہربانی کا ہاتھ پھیرا جائے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی انسان انتقال کر جائے، اس کے یتیم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو لوگ جاتے ہیں پیار سے، محبت سے اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ یہ بھی مختصر ہی صحیح لیکن نیک عمل ہے، اللہ کی نظر میں محبوب عمل ہے کہ کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر پیار کا ہاتھ پھیرا جائے، اس کی بھی نیکیاں ہیں۔ لیکن صرف یہی تک یہ عمل محدود نہیں ہے، اس کے آگے بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس یتیم بچے نے ابھی جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، یعنی اس نے یتیمی کی زندگی میں قدم رکھا، تو اسے بھی اب دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے، اسے بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر مریض ہو جائے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، روزمرہ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ممکن ہو سکے تو اس اعتبار سے بھی یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، ان کی پرورش کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پہ پیغمبر اسلام کا وہ عظیم خطبہ کہ جو ماہ رمضان سے پہلے پیغمبر اسلام نے دیا، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، بہت سے فرائض اور بہت سے واجبات کی طرف پیغمبر اسلام نے توجہ دلائی اہل ایمان کی اور مسلمانوں کی۔ انہی میں اس خاص ذمہ داری کی طرف بھی پیغمبر اسلام نے توجہ دلائی اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم، اے لوگوں دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ تمہارے گزر جانے کے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہی نہیں بلکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی وہ وصیت جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت امیر کے سر اقدس پر ضربت لگی، آپ بستر کے اوپر ہیں، سر آپ کا زخمی ہے، آپ نے وصیت کی، ان وصیتوں میں سے نماز کی وصیت، روزے کی پابندی کی وصیت، تلاوت کلام مجید کی وصیت اور بہت سے ایسے فرائض جن کی وصیت آپ نے کی، ان وصیتوں میں سے آپ نے یتیموں کے حقوق کو فراموش نہیں رکھا۔ ایسے نازک موقع پر بھی مولا کائنات یتیموں کے حقوق کی طرف متوجہ ہیں اور یتیموں کی خدمت کی طرف متوجہ ہیں۔ مولا کائنات ایسی زخمی حالت میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہم ولا یضیعوا بحضرتکم، دیکھو یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے فاقوں کی نوبت آ جائے اور تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے ان کا حق ضائع کر دیا جائے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، یہ توجہ کرنے کی بات ہے کہ واقعاً یتیموں کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کے مال و اسباب کی حفاظت کرنا، یہ کس قدر اہم اور ضروری مرحلہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وقت آخر اس عظیم فریضے کی وصیت کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں، خصوصاً اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو آج جس بیوی کی وفات کی تاریخ ہے وہ بھی عظیم بیوی ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے اسلام، مسلمانوں اور خصوصاً یتیموں کی پرورش کے لیے، یتیموں کی خدمت کے لیے اپنے تمام مال و اسباب کو خیرات کر دیا، تمام مال و اسباب کو صرف کر دیا، یہاں تک کہ اپنے لیے دنیاوی مال و اسباب میں سے کچھ بھی بچا کے نہ رکھا، سب کے سب مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، خدمت دین کے لیے اور خصوصاً شہداء کے یتیموں کے لیے قربان کر دیا۔ لیکن دنیا والوں نے اس بیوی کے یتیموں کے ساتھ وہ حسن سلوک بھی نہ کیا کہ جو دنیا کے عام یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے، اچھا سلوک کیا جاتا ہے، شفقت کا سلوک کیا جاتا ہے، مہربانی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارا سلام ہو ام المومنین کے اوپر، ہمارا سلام ہو جناب خدیجہ الکبریٰ کے اوپر،
ہمارا سلام ہو ام المومنین کے اوپر، ہمارا سلام ہو محسن اسلام کے اوپر، ہمارا سلام ہو مادر جناب زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوث